بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی آواز ہے۔ قسط نمبر 29۔ پی پی سے مل جانے کا الزام جنرل حامد نے لگایا تھا۔ انہوں نے جنرل مشرف کو تیل انکوائری رپورٹ پر نوٹ لکھ بھیجا۔ یہ وہی الزامات ہیں جو پی پی کی رخسانہ زبیری نے عدالت میں لگائے۔ مشرف غیر جانبدار ماہر مقرر کرنے پر تیار ہو گئے۔ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ شاہد عزیز کی کتاب سے اقتباس۔ اگلے دن جنرل پرویز مشرف کو خط کے ذریعے تمام معاملات سے آگاہ کیا۔ خط میں لکھا کہ وزیر اعظم صاحب نے اس سلسلے میں اپنے مشیروں کی ایک کمیٹی بنائی تھی جس نے نیب سے مشاورت کے بغیر اپنی یک طرفہ رپورٹ بنا لی اور وہی نقطہ نظر پیش کیا ہے جو وزارت پیٹرولیم دے رہی ہے۔ نیب کی انکوائری میں لگائے کسی الزام کا براہ راست جواب نہیں دیا اور نہ ہی کسی الزام کو رد کیا ہے۔ بنیادی طور پر کمیٹی کا یہ کہنا ہے کہ نیب حکومت کی پالیسی پر اعتراض کر رہا ہے جو اس کا اختیار نہیں۔ میں نے لکھا کہ یہ سراسر غلط تاثر ہے اور اس لیے دیا جا رہا ہے کہ انکوائری کو مشتبہ بنایا جائے۔ کمیٹی کی رپورٹ میں چوری کے تمام الزامات کو تیل کی خرید و فروخت اور قیمتیں متعین کرنے کے نظام کی پیچیدگیوں اور حکومت کے کام میں چھوٹی چھوٹی غلطیوں کی آڑ میں چھپایا گیا ہے۔ کچھ چیزوں کے بارے میں لکھا ہے کہ اب وزارت نے وہ غلطیاں درست کر لی ہیں، مثلا جی ایس ٹی یعنی جنرل سیلز ٹیکس کا نفاذ، مگر اس مد میں جو 18 ارب روپے سے اوپر کا خسارہ حکومت کو ہوا وہ کہاں سے پورا ہوگا۔ لکھا کہ کمیٹی کا کہنا ہے کہ اس نظام میں یقیناً کمزوریاں رہی ہیں لیکن یہ چیزیں وزارت خود ہی ٹھیک کر لے گی، اس میں نیب کو دخل اندازی کی ضرورت نہیں۔ میں نے یہ بھی لکھا کہ جنہیں غلطیاں کہا جا رہا ہے ان سے اربوں روپے کا خسارہ ہوا ہے۔ یہ غلطیاں نہیں بلکہ بڑے پیمانے پر خرد برد ہے۔ لکھا کہ رپورٹ کہتی ہے کہ نیب اس لائق نہیں کہ اس پیچیدہ مسئلے کو سمجھ سکے۔ تو اگر نیب کی کارکردگی پر اعتقاد نہیں تو انکوائری کو مزید آگے بڑھا کر اختتام تک پہنچانے کے لیے کوئی سے بھی تجربہ کار ماہرین مارکیٹ سے لیے جا سکتے ہیں تاکہ اس خرد برد سے مستفید ہونے والے حضرات کو انجام تک پہنچایا جا سکے۔ جب یہ خط جنرل حامد کو ملا تو کچھ دنوں بعد انہوں نے مجھے دفتر بلا لیا۔ انہی دنوں مجھے خبر ملی تھی کہ صدر صاحب کو یہ بتایا گیا ہے کہ میں پیپلز پارٹی والوں کے ساتھ مل کر جن کی سینیٹر رخسانہ زبیری نے سپریم کورٹ میں حکومت کے خلاف رٹ کی ہوئی تھی، حکومت کو بدنام کرنا چاہتا ہوں، اور یہ میں اس لیے کر رہا ہوں کہ مجھے جنرل مشرف نے فوج میں ترقی نہیں دی۔ دوسری مرتبہ یہ الزام مجھ پر لگایا گیا تھا اور دونوں مرتبہ چونکہ مشرف صاحب مجھے دباؤ میں لانا چاہتے تھے انہوں نے اس الزام کو قبول کیا۔ ان کے کھیل میں یہ فٹ ہوتا تھا۔ یہ تسلیم کر لینے سے کہ میں اصولی بات کر رہا ہوں ان کے کردار پر آنچ آتی تھی۔ خیر، میں حامد صاحب کے دفتر پہنچا تو کہنے لگے کہ صدر صاحب نے بلایا ہے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ کیا میرے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ میں پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر اس انکوائری سے جنرل مشرف کی حکومت کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہا ہوں؟ فائلوں کے کاغذ ٹٹولتے ہوئے کہنے لگے، یہ اسلام آباد ہے، یہاں ہر قسم کی باتیں ہوتی ہیں، تم ان پر دھیان نہ دیا کرو۔ میں نے کہا میں اسلام آباد کی بات نہیں کر رہا، پھر ان کی طرف انگلی کا اشارہ کر کے کہا میں آپ کی بات کر رہا ہوں۔ کہنے لگے تم خامخواہ جذباتی ہو رہے ہو، ایسا کچھ نہیں ہے۔ پھر ہم صدر صاحب کے دفتر کی طرف چلے گئے۔ یہاں صدر صاحب سے وہی بدتمیز سی ملاقات ہوئی جس کا ذکر پہلے کیا تھا۔ ان کی میز پر جو نیب کی انکوائری رپورٹ پڑی تھی جسے انہوں نے بڑی نخوت سے پرے دھکیلا تھا، اس پر جنرل حامد صاحب کا نوٹ لکھا تھا کہ یہ وہی الزامات ہیں جو پیپلز پارٹی کی رخسانہ زبیری صاحبہ نے سپریم کورٹ میں لگائے ہیں۔ شوکت عزیز صاحب سے آخری ملاقات جب ہوئی تو کہنے لگے کہ آپ تیل کی انکوائری بند کریں، اس سے آپ کو کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ شاید یہ خبر مل چکی تھی کہ مشرف صاحب مجھ سے بہت ناراض ہیں، اس لیے یہ بھی طیش میں تھے
میرے چہرے کی طرف انگلی کا اشارہ کر کے کہنے لگے، میں آپ کو یقین سے کہہ رہا ہوں اس میں کوئی کرپشن نہیں ہے۔ میں نے بھی اسی طرح ان کے چہرے کی طرف انگلی اٹھا کر کہا، میں بھی آپ کو یقین سے کہہ رہا ہوں کہ اس انکوائری کو انجام تک پہنچا کر رہوں گا، اور اٹھ کر ان کے دفتر سے باہر آ گیا۔ اس کے بعد بس ایک مرتبہ اینٹی کرپشن ڈے پر آمنا سامنا ہوا تھا، جہاں وہ چیف گیسٹ تھے اور اپنی تقریر میں نیب کو خوب برا بھلا کہا، مگر شاید یہ حد تک اس کام کو کرنے کی قیمت تھی۔ کافی دنوں تک خاموشی رہی۔ پھر کچھ لوگ جو مجھے اور جنرل مشرف دونوں کو جانتے تھے صلح صفائی کی کوششیں کرتے رہے کہ یہ معاملہ کسی طرح موزوں انجام کو پہنچ جائے۔ ان کی مداخلت سے ایک شام میری اور صدر صاحب کی ملاقات پریزیڈنٹ ہاؤس کے رہائشی حصے میں ہوئی۔ بہت اچھے ماحول میں بات ہوئی۔ جنرل مشرف نے پوچھا، تم کیا چاہتے ہو؟ میں نے کہا کہ اگر نیب کی انکوائری پر اعتبار نہیں تو کسی غیر جانبدار ماہرین کی ٹیم سے اس انکوائری پر نظر ثانی کرا لیں۔ وزیر اعظم کے مشیر تو غیر جانبدار نہیں، یہ بات ان کو پہلے کہلوائی جا چکی تھی۔ اسی نوٹ پر یہ ملاقات ہوئی تھی۔ کہنے لگے، ہاں اگر تم چاہتے ہو تو ایسے کر لیتے ہیں۔ ڈاکٹر عشرت صاحب جو اسٹیٹ بینک کے گورنر تھے کیسے رہیں گے؟ میں نے کوئی اعتراض نہ کیا تو کہا وہ ان معاملات کو بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ پیسے کے کھیل بہت الجھے ہوئے ہوتے ہیں، یہ میری اور تمہاری سمجھ سے باہر ہیں۔ میں عشرت صاحب کی نگرانی میں ایک ٹیم لگا دیتا ہوں، وہ دیکھ لیں گے۔ میں نے باتوں باتوں میں یہ بھی کہا کہ آپ کو جو بار بار یہ بتایا جاتا ہے کہ میں پروموٹ نہ ہونے پر آپ سے خفا ہوں، اس بات کو اپنے ذہن سے نکال دیں، ورنہ ہر بات پر آپ شک میں مبتلا ہو جائیں گے۔ میں نے ان سے کہا کہ میں پروموشن کا خواہش مند ہوتا تو آپ پر یہ بات ظاہر ہوتی۔ میں نے انہیں وہ بھی بتایا جو میں نے اپنی پروموشن کے سلسلے میں ان کے سابق اسٹاف آفیسر جنرل ندیم تاج سے کہا تھا۔ انہوں نے بہت حیرانی سے اس بات کو سنا۔ میں نے ان سے یہ بھی کہا مجھے جو ہدایات دینی ہوں وہ جنرل حامد کے ذریعے نہ دی جائیں، کیونکہ میں اب ان پر اعتبار نہیں کر سکتا۔ کہنے لگے، اب آپ سے جو بھی بات کرنی ہوگی طارق عزیز صاحب کے ذریعے سے ہی ہوگی۔ انہوں نے بعد میں کسی سے شکوہ بھی کیا کہ کیسا آدمی ہے، مجھ سے کہتا ہے کہ تمہارا چیف آف سٹاف اعتبار کے لائق نہیں۔ خیر، ہماری ملاقات بہت اچھے نوٹ پر ختم ہوئی۔ انہوں نے مجھے کافی کے ساتھ سگار بھی پلایا، الوداع کرتے وقت گلے لگایا اور گال بھی چوما۔ آج مجھے یہ سب لکھتے ہوئے افسوس ہوتا ہے کہ کاش وہ شخص کچھ حوصلہ کرتا، سچ پر کھڑا رہتا تو ملک کی تقدیر بدل سکتا تھا۔ سب ہی اس کے ساتھ تھے۔ اختتام قسط نمبر 29۔